الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وعلی بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 مارچ، جس کو خواتین کے عالمی دن کے طور پر بنایا جاتا ہے، کہ اس دن کو خواتین کے عالمی حقوق اور خواتین کی آزادی کے دن کے طور پہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر ایک طوفان بدتمیزی طاری کیا گیا ہے۔ آزادی کو آوارگی بنا دیا گیا ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی ہے، اور سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ اسلام، اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کو بنایا جا رہا ہے۔ اور کس کے نام پہ بنایا جا رہا ہے؟ خواتین کے حقوق کے نام پہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک غور طلب بات ہے کہ کیا اسلام خواتین کے حقوق کی نفی کرتا ہے، یا کوئی بھی مذہب خواتین کے حقوق کے خلاف بات کرتا ہے؟ ہمیں باقی مذاہب کا ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے کہ جس نے سب سے پہلے خواتین کے حقوق سکھائے۔ آج آزادی مارچ، عورت مارچ کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، جس کے اندر خواتین بینر لے کے، پوسٹرز لے کے، ہینڈ بورڈ لے کے مارکیٹ میں، بازاروں میں نکلتی ہیں، اور عجیب و غریب نعرے انہوں نے ان بینرز پہ لکھے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ معاشرتی اقدار کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ خاندانی سسٹم کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ اسلامی اقدار کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی انہوں نے معاشرے کے اندر جو اسلام کے بارے میں کنسپٹس ہیں، جو خاندانی اور عمرانی اسلامی نظریہ ہے، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہوتا۔ اب وہی عورت جو گھر میں اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے خاوند، اپنے باپ کے لیے یہ بینر لے کے مارکیٹ میں آتی ہے کہ تم اپنا کھانا خود پکاؤ، تم آری خدمت کے لیے میں نہیں بنی، وہی عورت جب آپ دیکھیں گے کہ جب وہ نوکری کے لیے نکلتی ہے تو وہ ایک باپ، ایک بھائی کی خدمت جس کو آ رہی تھی، وہ ہر مرد کی خدمت کر رہی ہے۔ ایئر ہوسٹس جو گھر میں کھانا اپنے لیے، کھانا سرو کرنا اپنے لیے آر سمجھتی تھی، آج وہ ہر ارے غیرے کو سرو کر رہی ہے۔ جس کو آزادی کہا گیا، حقیقتاً وہ آزادی نہیں ہے۔ اور پھر اسلامی اقدار کو نشانہ بنانا، عورت کے نام پہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ ایک صرف ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اگر اسلام مذہب ہے تو سب سے پہلے اس نے عورت کو حقوق دیے، اس نے عورت کی آزادی کی بات کی، اس کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں احترام دیا۔ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ ملنے کے لیے آپ کی بیٹی آپ سے آتی، آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ پھر اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے رضائی ماں کو اصل ماں کا درجہ دیا، رضائی بہن کو اصل بہن کا درجہ دیا، جائیداد میں انسان عورت کے حقوق مقرر کیے جب عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضرت شیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، جب ان کا پورا قبیلہ گرفتار ہو کے آ گیا، جنگ ہوئی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پوچھا آپ کس طرح آئی ہیں؟ کہا میرا قبیلہ آپ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے پورے کے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ لیکن شاید ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ آزادی کے نام پہ آوارگی سکھائی جا رہی ہے، اور ہماری عزتوں کو چوک و چوراہوں پہ نیلام کرنے کو آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ جس کو تم آزادی کہہ رہے ہو وہ آزادی نہیں، وہ آوارگی ہے، اور وہ آوارگی گھروں کو تباہ کر دے گی، وہ آوارگی معاشرے کو تباہ کر دے گی، وہ آوارگی سسٹم کو تباہ کر دے گی، وہ آوارگی احترام و عزت کے رشتے کو ختم کر دے گی۔ اس لیے ہمیں خواتین کے حقوق سے کوئی مسئلہ نہیں، اور اسلام تو سب سے زیادہ خواتین کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے
صورت میں دیتا ہے. ہاں ہمیں مسئلہ ہے جس کو تم آزادی کہہ رہے ہو وہ آزادی نہیں، وہ آوارگی ہے، معاشرے میں انتشار ہے، وہ بہنوں کا تقدس ختم کرنے کے لیے ہے، وہ بہنوں کی پاکیزگی ختم کرنے کے لیے ہے، وہ بیٹیوں کا عصمت و حیا کو نیلام کرنے کے لیے ہے، وہ ماؤں کا احترام ختم کرنے کے لیے ہے، وہ بیوی اور شوہر کے مقدس رشتے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے. اس کی ہم نفی کرتے ہیں. ہمیں اسلام نے کبھی بھی یہ اس طرح کی تعلیم نہیں دی. تو وما علینا الا البلاغ المبین.